اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل موجد الحوادث مدرک ام لا فالجواب مدرک لا بحاسة يحصل الإدراك بواسطتها بل بمعنى أنه عالم بما يدرك بالحواس. فإن قيل ما الدليل على أنه مدرك بهذا المعنى فالجواب الدليل على ذلك أنه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المدركات فيكون عالما بالمدركات فيكون مدركا بهذا المعنى وهو المطلوب. فإن قيل موجد الحوادث مريد كاره أم لا فالجواب مريد كاره. فإن قيل ما حد الإرادة والكراهة فالجواب الإرادة هنا قسمان: إرادة لأفعال نفسه وإرادة لأفعال عبيده وكذا الكراهة. فإرادة أفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لثبوت الفعل لوجود الفعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعية إلى إيجاد الفعل في ذلك الوقت دون غيره. وإرادة أفعال عبيده عبارة عن طلبه إيقاءها منهم على وجه الاختيار. وكراهته لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لترك فعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مفسدة صارفة عن إيجاد الفعل في ذلك الوقت. وكراهته لأفعال عبيده عبارة عن نهيه إياهم عن إيقائها على وجه الاختيار. فإن قيل ما الدليل على أنه مريد لأفعال نفسه فالجواب الدليل على ذلك أنه تعالى خصص إيجاد الحوادث بوقت دون وقت والأوقات كلها صالحة للإيجاد فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص وذلك المخصص هو الإرادة فيكون مريدا لأفعال نفسه وهو المطلوب. فإن قيل ما الدليل على أنه كاره لأفعال نفسه فالجواب الدليل عليه أنه تعالى ترك إيجاد الحوادث في وقت دون وقت آخر والأوقات كلها صالحة للترك فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص وذلك المخصص هو الكراهة فيكون كارها لأفعال نفسه وهو المطلوب. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى يريد من عباده أفعالا ويكره منها أفعالا فالجواب الدليل على ذلك أنه تعالى أمرهم بالطاعة فيكون مريدا لها ونهاهم عن المعصية فيكون كارها لها إذ الحكيم لا يأمر إلا بما يريده ولا ينهى إلا عما يكره. فإن قيل موجد الحوادث متكلم أم لا. گزشتہ گفتگو میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت علم اور صفت حیات کے بارے میں بحث کر رہے تھے اور ہم نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ کے حی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ علم اور قدرت ثابت ہے اور جس ذات کے لیے علم اور قدرت ثابت ہو وہ حی ہی ہوتا ہے، محال ہے کہ حی نہ ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ سمیع اور بصیر کی برگشت علم کی طرف آتا ہے۔ اللہ سمیع یعنی اللہ عالم بالمسموعات، اللہ بصیر یعنی عالم بالمبصرات۔ یہ ہم نے برگشت بھی اس کی
بس بحث سمیع اور بصیر ہوں جب قرآن کریم میں آیا ہے اس کی برگشت علم کی طرف ہے. بس کلن ہم نے کل کی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور اللہ کی حیات کے بارے میں بحث اور گفتگو کی. آج کی گفتگو ہماری بحث ادراک میں ہے اور بحث ارادہ میں. ادراک اور ارادہ قابل بحث ہیں. آیا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہیں تو صحیح پکی بات ہے سب کی صفات، لیکن آیا صفات ذات میں سے ہیں یا صفات فعل میں سے ہیں؟ یہ بحث ہے مورد اختلاف. بس سوال یہ ہے کہ خالق کائنات مدرک ہے یا نہیں ہے؟ پہلے وہ جو مطلب یہاں لکھا ہوا ہے نا اس کو بیان کر دوں، پھر خارج سے جہاں ضرورت پڑے گی اس کو ایسا. بس پہلا سوال کیا ہے کہ خالق کائنات مدرک ہے یا نہیں؟ ہاں خالق کائنات مدرک ہے، لیکن نہ اس حادثہ اور جارحہ کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے ادراک حاصل ہوتا ہے. مثلا ہماری نظر میں ہم جو کچھ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں تو وسیلہ یہ ابصار یہ حواس ہوتے ہیں، حواس ظاہرہ خمسہ. مثلا دیکھنے والی چیزوں کو ہم اس قوہ باصرہ سے دیکھتے ہیں، سننے والی چیزوں کو ہم قوہ سامعات کے ذریعے سے سنتے ہیں. یہ ایک وہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ابزار ہے، ایک واسطہ ہے، یہ ایک یعنی واسطہ ہے. یہ اگر یہ نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں مثلا سونگھنا اور چکھنا وغیرہ، لمس کرنا وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال ان کی ضرورت ہے. خداوند متعال مدرک ہے، نہ اس حادثہ کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے ادراک حاصل ہوتا ہے، بلکہ اللہ مدرکن کا معنی یہ ہے کہ اللہ عالم بما یدرک، جس چیز کو درک کیا جاتا ہے وہ سب کا عالم ہے. سوال مدرک کا یہ معنی آپ نے کیا کہ اللہ مدرکن یعنی اللہ عالم، صفت ادراک کو آپ نے علم کی طرف پلٹا دیا نا. عالم بما یدرک بالحواس، جو چیز حواس کے ذریعے سے درک کی جاتی ہے اس کا عالم ہے. ادراک یعنی عالم ہے اس کا. سوال یہ آپ نے کلمہ یہ مدرک کو عالم سے تعبیر کیا، اس کی دلیل کیوں آپ مدرک کو عالم کے معنی میں لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے خداوند متعال تمام معلومات کا عالم ہے یا نہیں؟ پکی بات ہے. جب تمام معلومات کا عالم ہے تو معلومات میں سے مدرکات بھی تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ یعنی معلومات کا دائرہ وسیع ہے، ان میں مدرکات بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نے کہا کہ اللہ عالم بجمیع المعلومات تو معلومات کے ذیل میں یہ بھی تو ہے نا مدرکات. بس اللہ عالم، اللہ مدرکون یعنی اللہ عالم بالمدرکات. بس مطلوب ہمارا بھی یہی ہے کہ اللہ عالم بما یدرک بالحواس، ہر وہ چیز جو حواس کے ذریعے سے درک کی جاتی ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے. سوال خود درک نہیں کرتا نہیں، یعنی عالم ہے، خود درک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. وہ علم رکھتا ہے اس شے کا بھی جو لوگ حواس کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں، جس چیز کا بھی ادراک کرتے ہیں. دیکھنے والی چیزیں بھی اسی میں شامل ہیں، سونگھنے والی چیزیں بھی اسی میں شامل ہیں. اللہ اس کا بھی عالم ہے. دوسرے لفظوں میں چینج کر کے کہوں کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں نا خدا علم رکھتا ہے. ہم جو چیز سنتے ہیں خدا وہ بھی علم رکھتا ہے. ہم جو
مثلا لمس کرتے ہیں کسی شے کو، ٹچ کرتے ہیں، تو اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. ہم جس چیز کو چکھتے ہیں، ذائقہ، مزہ، ٹیسٹ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. خود نہیں ٹیسٹ کرتا، ذہن میں رکھیں، خود نہیں لمس کر رہا، لیکن ہاں وہ یہ علم رکھتا ہے اس کا. علم رکھنے سے وہ مدرک تو نہیں بن جاتا؟ تو مدرک ہے نا، مدرک کا معنی ہی ہم نے عالم کر دیا. دیکھیں آپ لفظ مدرک کو اپنے اسی معنی میں لے رہے ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر رہا ہے. آپ اسی معنی میں لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مدرک نہیں ہے. اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس معنی میں مدرک نہیں ہے. ہم نے جو معنی کیا ہے مدرک کا وہ ہے عالم. کس چیز کا عالم؟ ہر اس شے کا عالم جو ہم لوگ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کرتے ہیں. یعنی ہم جو حواس کے ذریعے درک کرتے ہیں، خدا بغیر حواس کے وہیں درک کرتے ہیں، وہی اسی کا علم رکھتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گیا. ابھی ہم نے کہا یعنی خدا یہ مدرک کا معنی جو ہے نا علم سے دیا گیا. ابھی ہم کس چیز کا علم؟ یعنی درک کے نہیں، کس چیز کا علم؟ یعنی مدرکات کا جو ہے، مدرکات، ہاں مدرکات کا علم رکھتا ہے. تو یہاں پر مدرکات کا علم رکھنے سے مراد وہ مدرکات تو ختم نہیں ہوتے نا. نہیں، مدرکات الگ ہے، علم الگ ہے، نہیں ہے اس کا. آپ میرے خیال میں مطلب کو ٹھیک ٹھیک. سوال آ دیکھیں، میں خلاصے مطلب عرض کر لوں. اللہ کے لیے ادراک کی صفت ثابت، یہ کہنا اللہ مدرک صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ صفت اللہ کے لیے ذکر ہوئی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ذکر میں بس اللہ مدرک کہنا ٹھیک ہے. سوال، اللہ مدرک کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے، اللہ مدرک کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ مدرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر اس شے کو جانتا ہے جو حواس کے ذریعے سے درک کی جاتی ہے. وہ درک کرنے دوسرے افراد کا کام ہے. جو وہ درک کرتے ہیں نا، درک میں کر رہا ہوں، اسی چیز کو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے. بس عالم بما یدرک بالحواس، جو حواس کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے، چیز جان لی جاتی ہے، درک کی جاتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. سوال، یہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ رکھتا ہے یا نہیں؟ بعض چیزوں سے وہ یعنی اس کو پسند نہیں ہے، یا سب چیزیں پسند ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ اللہ مرید و کارہ، انہ مرید و کارہ. سوال، اللہ ارادہ رکھتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے نا، ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. کیا مطلب اس کا؟ یعنی تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، کوئی مشکل نہیں چاہتا، عسر نہیں چاہتا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ چاہتا ہے نا اللہ. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن. تو بس ارادہ قرآنی آیات میں دو طرح سے ہے. ایک وہ ارادہ ہے جو کن فیکون والا ہے، اس سے ارادہ یہ تکوینی کہا جاتا ہے. اور ایک وہ ارادہ ہے جو
مکلفین سے مربوط ہے. اللہ ان کو کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہی ارادہ ہے وہ اللہ کا. مثلا نماز کا حکم دیا، امر دیا، آرڈر دیا کہ نماز پڑھو، بس یہ نماز کا ارادہ ہے، یہ تشریع ہے. اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ واجب ہے تم پر روزہ، فرض کر دیا گیا تم پر روزہ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حج، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جو آرڈرز ہیں، جتنے بھی آرڈرز ہیں، یہ سب کے سب آرڈرز ارادہ الہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرڈرز بندوں کو دیے ہیں کہ بندے اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام دے دیں. اپنے ارادے، اپنے اختیار سے. اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو، اب آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اے انسان نماز پڑھ، حکم دے دیا. نماز پڑھنے کے لیے تمام تر جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی دے دی اللہ، مکلف قرار دے دیا. عقل بھی اور جو دوسری تمام شرائط تکلیف موجود ہے، مکلف قرار دے دیا. اب یہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے. تو بس یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے انسان نماز پڑھو اپنے ارادے اور اختیار سے. اللہ نے بعض چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، نہیں جاری کی ہے کہ نہ کرو اس طرح. مثلا غیبت کے بارے میں اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، منع کیا ہے. اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے سے تمسخر اور مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، یا کوئی حق نہیں ہے کسی کو کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے انسان کو منع کیا ہے کہ اے انسان غیبت نہ کر، اور اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو ترک کر دے. غیبت کو چھوڑ دے، لیکن اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے. وہ جو میں نے طاقت دی ہے، میں نے جو قدرت دی ہے، اسی کے ذریعے سے اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. بس اللہ کے مرید ہونے کا مطلب اور کارہ ناپسند کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. بس ایک مرتبہ خود اس کے اپنے افعال ہیں، اس کا ارادہ ہے، اس کا کیا معنی ہے وہ جدا ہے، وہ جدا معنی ہے. ایک مرتبہ بندگان کے افعال کے بارے میں ارادہ، یہ معنی جدا ہے. ایک مرتبہ اللہ بعض اپنے افعال کے بارے میں کہ وہ اچھا نہیں ہے، ظلم اچھا نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور مثلا دوسرا یہ کہ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہاں مطلب اور ہے. لہذا انشاءاللہ ہم جب تطبیق عبارت کریں گے تو اس وقت واضح کریں گے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک ارادہ جو اللہ کا اپنے افعال کے بارے میں ہے، اور دوسرا ہوا جو بندوں کے افعال کے بارے میں ہے. ناپسند کرنا، کراہت اور اچھا نہ جاننا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اپنے افعال کو اور اپنے عبید اور بندگان کے افعال کو ناپسند کرنا، اور اس کا مطلب انشاءاللہ بیان کرنا ہے. اچھا، یہ مطلب ہے کہ خداوند متعال جب اپنے افعال کا ارادہ کرتا ہے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اپنے افعال کا ارادہ کیا، کا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یعنی اس کا علم، اللہ کا اپنے افعال کے بارے میں ارادہ یعنی اللہ کا ان اشیاء کے بارے میں، ان افعال کے بارے میں علم کہ جو سبب بنتا ہے کہ یہ عمل اسی خاص وقت میں وجود اختیار کرے، کیونکہ یہ اس وقت مصلحت یہ ہے کہ اس وقت میں ہو. مصلحت، ہاں،
اس خاص وقت میں اس فعل کے ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مصلحت ہے اس میں، اسی وقت کی وہ مصلحت دعویٰ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ یہ فعل وجود میں ہے۔ اچھا، خداوند متعال اپنے بندوں کے افعال کا ارادہ کرتا ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ خدا یرید خداوند متعال ارادہ کرتا ہے اپنے بندگان کے فعل کا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ خداوند متعال طلب کرتا ہے کہ جو افعال ہیں ان کو بندے علی وجہ الاختیار انجام دے دیں۔ یعنی خدا نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ انجام دو، اور وہ ان کا انجام دینا بھی علی وجہ الاختیار ہو، تو یہ ارادہ الہی کہیں گے اس افعال عباد کی بات۔ اچھا، کراہت بھی اسی طرح ہے۔ کراہت مقصد یہ کہ خداوند متعال کا علم ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ کراہت رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے افعال کے بارے میں اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے، جو علم سبب ہے کہ یہ فعل خدا انجام نہ دے اس وقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں انجام نہ دینا، خود انجام دیں گے تو مفسدہ ہو جائے گا، تو لہذا وہ مفسدہ جو ہے وہ برطرف کرنا چاہتا ہے۔ سر مفسدہ تقاضا، ہاں، یہاں مفسدہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ فعل یہ یعنی خدا انجام نہ دے۔ خوب، اللہ تبارک تعالیٰ جب بندوں سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال چاہتا ہے کہ اے انسانوں یہ کام نہ کرو، اس کا نام ہے کراہت۔ بس اللہ نے کیا کیا؟ بندوں سے چاہا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو اپنے ارادے اور اختیار سے۔ یہ ہے مطلب کراہت افعال عباد کا۔ خوب، سوال، خداوند متعال اپنے افعال کا ارادہ رکھتا ہے، تو آیا اس پر دلیل ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں دلیل؟ دلیل بس صرف یہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک عمل کو خاص وقت میں ایک مثال دیتا ہوں پیغمبر اکرم کی، تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے، خداوند متعال پیغمبر اکرم کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا، اسی طرح نہیں؟ کیا خداوند متعال پہلے نہیں بھیج سکتا تھا؟ کیا وہ آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کے لیے یہ وقت اور وہ وقت ہے کہ اس وقت میں صلاحیت تھی کہ پیغمبر آئے اور اس وقت میں صلاحیت نہ تھی؟ اوقات میں تو صلاحیت ہے نا سب میں کہ ایجاد ہو، تو کیوں پیغمبر کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا؟ کہتے ہیں اسی لیے تمام انبیاء کے بعد پیغمبر کو بھیجا، چونکہ خداوند متعال جب کسی کو تخصیص دیتا ہے، یعنی ایک خاص وقت میں بھیجا ہے نا، تو یعنی اللہ نے تخصیص دی اس وقت میں کہ اس وقت میں پیغمبر کو بھیجنا ہے، تو اللہ نے بغیر کسی مخصص کے تو تخصیص نہیں دی نا، بغیر کسی مرجح کے تو تخصیص نہیں دی نا، وہ مرجح کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم کو سب انبیاء سے بعد میں بھیجنے کے لیے ایک مرجح کی ضرورت ہے، تو وہ مرجح کون ہے؟ آیا علم پروردگار مرجح ہے؟
نہیں. علم پروردگار مرجح نہیں ہے. آیا قدرت مرجح ہے؟ نہیں. آیا ادراک مرجح ہے؟ سمع اور بصر مرجح ہے؟ حیات مرجح ہے؟ کوئی بھی دوسری صفت مرجح نہیں. صرف ایک ارادہ صفت ہے جو مرجح واقع. بس یہ ہے سوال. خداوند متعال اپنے افعال کو یعنی بعض افعال سے کیا کراہت کرتا ہے. کیا مطلب؟ نہیں ناپسند کرتا ہے. کہ دلیل اس مطلب پر یہ ہے کہ خداوند متعال نے حوادث کے ایجاد کو چھوڑ دیا ہے. ایجاد نہیں کیا حوادث. ایک وقت میں ایجاد کیا، ایک میں نہیں کیا نا. اس کو کہتے ہیں ترک الحوادث. اوقات میں تو تمام میں صلاحیت ہے نا کہ خدا ترک کر دے. تو بس ایک مخصص کی ضرورت ہے کہ بھئی کیوں اللہ نے اس زمان میں نہیں بھیجا پیغمبر کو؟ حضرت آدم سے پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں بھیجا نا ماں. کیوں نہیں بھیجا؟ چونکہ خداوند متعال ایک مخصص کی ضرورت ہے یہاں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوقات تو سب برابر ہے. اوقات سب ترک کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے پیغمبر کو حضرت آدم سے پہلے بھیجنے کو اچھا نہیں سمجھا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ پہلے بھیجے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک مخصص کی ضرورت ہے. اللہ نے نہیں بھیجا نا، واقعی نہیں بھیجا. اب کیوں نہیں بھیجا؟ اس کے لیے ایک مخصص کی ضرورت ہے، اور وہ مخصص وہی کراہت ہے. بات سمجھ آئی؟ جی. اچھا سوال یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں سے کچھ افعال کا تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ افعال انجام پائیں، میرے بندے یہ افعال انجام دیں، نماز پڑھیں وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں. اور مثلا یتیم کی کفالت کریں، ٹھیک ہے، مظلوم کی حمایت کریں. خدا چاہتا ہے. تو بندوں سے بعض افعال کا طلب کرنا، عبادی ہو یا غیر عبادی. اور بعض اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو. اللہ چاہتا ہے غیبت نہ ہو. اللہ غیبت کو پسند نہیں کرتا. ایک دوسرے کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا ایک قوم کا دوسری قوم، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. ٹھیک ہے. اور بہت سارے اس طرح کی مثالیں ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا. خوب، جب اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا کہ بعض افعال کو اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ انجام دے، بعض افعال کو اللہ بندوں سے نہیں چاہتا. کہتے ہیں اس کے لیے دلیل، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اطاعت کا حکم دیا. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اطاعت کا حکم کیا. تو پس اللہ کیا کہلائے گا؟ اللہ اطاعت کا ارادہ کرنے والا کہلائے گا، مرید لہا کہلائے گا. اللہ نے منع کیا ہے نافرمانی سے، یعنی بندوں کو منع کیا ہے، روکا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو. کہا یا نہیں کہا؟ بس یہ اللہ نے نافرمانی کو پسند نہیں کیا. نافرمانی مورد غضب پروردگار ہے، مورد پسند پروردگار نہیں ہے. بس خدا جب کارہ ہوئے اسی نافرمانی کے، یا نافرمانی کو جب اس نے پسند کیا، پسند نہیں کیا تو کارہ، نافرمانی کو جب پسند نہیں کیا، معذرت کے ساتھ فرما برداری کو اور اطاعت کو پسند کیا، نافرمانی کو پسند نہیں کیا. کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ حکیم جو ہے کسی بھی شے کا حکم
اس وقت نہیں دیتا جب تک اس کا ارادہ نہیں کرتا، اور کسی شے سے منع نہیں کرتا جب اس کا ارادہ نہ کرے۔ بس یہی ہے مراد اور مقصد کہ خداوند متعال مرید و کارہ۔ عبارت دیکھیں، البتہ بحث تھوڑی سی ہے وہ بعد میں انشاءاللہ کل کے گفتگو میں عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، اگر وقت بچا تو پھر ہم مطالب عرض کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قیل موجد الحوادث مدرک ام لا، موجد حوادث یعنی خالق کائنات مدرک ہے یا نہیں، تو فل جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ مدرکن، میں نے عرض کیا تھا کہ انہو مدرکن، بے شک وہ مدرک ہے، جن کو کرینہ ہے، وہ پہلے انہوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا ہے مثلا انہو عالم، تو یہ کرینہ ہے کہ کلمہ ان اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہے۔ انہو مدرکن لا بحاستن، نہ اس حاسہ کے، حواس خمسہ میں سے، حاسہ مفرد ہے، حواس جمع، لا بحاستن، نہ اس حاسہ کے ذریعے سے، یحصل الادراک بواسطتها، جس کے ذریعے سے ادراک حاصل ہوتا ہے، بل بمعنی انہ عالم، بلکہ اللہ مدرکن کا مطلب اللہ عالم بما یدرک بالحواس، اللہ عالم ہے اس شے کا جس سے حواس کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، اس کو یدرکو پڑھے گی، فعل مضارع مجہول پڑھیں گے۔ فإن قیل ما الدلیل علی انہ مدرک بہذا المعنی، اگر کیا دلیل ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات مدرک ہے اسی معنی میں، یعنی عالم بما یدرک بالحواس، آپ نے مدرک کا معنی یہ کر دیا نا، اس پر دلیل۔ فالجواب الدلیل علی ذلك انہ عالم بجمیع المعلومات، بحث علم میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خالق کائنات تمام معلومات کا عالم رکھتا ہے، کلی جزئی سب کا، کوئی شے بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ التی من جملتها المدرکات، کہتے ہیں کہ وہ معلومات، التی صفت معلومات کی، جمیع معلومات، معلومات میں سے مدرکات بھی ہیں، معلومات میں سے مدرکات بھی ہیں، فیکون عالما بالمدرکات، پس اللہ عالم بالمدرکات، پس یہ ہے کہ عالم بما یدرک بالحواس، یعنی اللہ عالم بالمدرکات، آسان تعبیر میں۔ فیکون مدرکان بہذا المعنی، پس اللہ مدرک ہے اسی معنی میں، یعنی اللہ مدرکون، یعنی اللہ عالم بالمدرکات، جس طرح ہم نے سمیع اور بصیر کو کیا معنی کیا تھا، یعنی اللہ عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، یا کہیں گے عالم بالمدرکات۔ وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور مطلوب بھی یہ ہے۔ فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُرِيدٌ كَارِهٌ أَمْ لَا، اب یہاں سے بحث ارادہ پروردگار ہے اور کراہت پروردگار، ٹھیک ہے، اللہ مرید ارادہ کرنے والا اور کارہ ناپسند کرنے والا ہے یا نہیں؟ فل جواب، پس جواب اس کا یہ کہ الارادۃ ہنا قسم، یہاں ارادہ دو طرح کا ہے، کتنے؟ دو طرح کا، یعنی ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادۃ لافعال نفسہ، اپنے افعال کا ارادہ ایک، و ارادۃ لافعال عبیدہ، اور اپنے بندوں کے افعال کا ارادہ، وَكَذَا الْكَرَاهَةُ، اور بالکل ارادے کی طرح کراہت کی بھی دو
قسمیں ہیں. ایک کراہت لافعال نفسہ، کراہت لافعال عبیدہ، دو قسمیں. بس یہاں لفظ ارادہ کی جگہ آپ کراہت رکھ دیں، بالکل ادھر ہی. یہ بالکل ایسی عبارت نیچے لکھ کے یہ کہیں، ارادہ کی جگہ چینج کر دیں، کراہت رکھ دیں. کراہت لافعال نفسہ و کراہت لافعال عبادہ. لہذا خوب کہتے ہیں کہ فَإِرَادَةُ أَفْعَالِهِ، خداوند متعال کے اپنے افعال کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ فَإِرَادَةُ أَفْعَالِهِ افعال نفسه عبارۃ، بس اللہ تبارک و تعالی کہ اپنے افعال کے ارادے کا مطلب علم ہے پروردگار کا. عبارت عن علمہ کی ضمیر خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ کا علم ہے الموجب لوجود الفعل، وہ اللہ کا علم جو سبب بن رہا ہے فعل کے وجود کا، فی وقت دون وقت، ایک خاص وقت میں، یعنی ایک خاص وقت میں فعل کے وجود کا وہ علم پروردگار سبب بن رہا ہے. کیوں؟ بسبب اشتمالہ علی مصلحت، اس لیے چونکہ وہ فعل ایک ایسی مصلحت پر مشتمل ہے جو مصلحت اسی وقت میں ایجاد الفعل کی دعوت دے رہی ہے. مصلحت کی صفت ہے، داعیت، وہ مصلحت دعوت دے رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے، الی ایجاد الفعل، ایجاد فعل کا تقاضا کر رہی ہے، فی ذالک الوقت، اسی وقت میں، دون وقت نا غیری، دون غیری یعنی اسی وقت میں، نہ کہ دوسرے وقت میں. دون غیری کا مطلب کیا ہے؟ نہ کہ دوسرے وقت میں. وَإِرَادَةُ أَفْعَالِ عَبِيدِهِ عِبَارَةٌ عَنْ طَلَبِهِ، اور اللہ کا اپنے بندوں کے افعال کا ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عبارتن عن طلبہ، اپنے بندوں کے افعال کا ارادہ کرنا نام ہے کہ اللہ طلب کرتا ہے. ان طلبہ، طلبہ کی ضمیر ہے اللہ کی جانب جائے گی، کہ اللہ طلب کرتا ہے کس چیز کو؟ ایقاءہا، کہ وہ بندے واقع کریں، اور ایقاء کی ضمیر افعال کی طرف جائے گی. منہم یعنی خود عبید، یعنی بندوں کی جانب سے اس افعال کا واقع ہونا علی وجہ الاختیار. دوسرے لفظوں میں یعنی بندے اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیں ان چیزوں کو جو اللہ حکم کرتا ہے. بس اللہ طلب کرتا ہے، لفظ چینج کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ طلب کرتا ہے بندوں سے کہ جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے ان کو اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دو. یہ کہہ سکتے استاد کہ اللہ طلب کرتا ہے کہ بندے افعال اپنے ارادہ و اختیار سے امر خدا بجائے. یہ جو امر خدا ہے وہ بندے اپنے ارادے سے انجام دیں. ہاں یہی مطلب. ہاں یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اوامر کو بندے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انجام دیں. یہ یہاں سے وہ جبر وغیرہ نہیں ہے نا، یہ نفی کر رہے ہیں نا جبر کی. کیونکہ خوب وَكَرَاهَتُهُ لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ، اور اللہ کا اپنے افعال کی ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عبارت عن علمہ الموجب لترک فعل فی وقت دون وقت. کہتے ہیں نام ہے اس علم کا جو علم سبب ہے ترک فعل کا ایک خاص وقت میں نہ دوسرے وقت میں، یعنی اس وقت میں اسے نہیں کرنا. یہ اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے. کیوں؟ بسبب اجتماعہ علی مفسدۃ،
چونکہ یہ فعل انجام دینے کی صورت میں مفسدہ ہے اس پر، لہذا مفسدہ فاسد ہے، کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقصان ہے، مفسدہ مصلحت کے بالکل برعکس ہے، ٹھیک ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں اس لیے چونکہ یہ مشتمل ہے ایک ایسے مفسدے پر جو صارفہ، وہ مفسدہ روک رہا ہے، ان ایجاد الفعل فی ذالک الوقت، کہ فعل اس وقت میں واقع نہ ہو، ایجاد نہ ہو۔ وَكَرَاهَةُ لِأَفْعَالِ عَبِيدِهِ عِبَارَةٌ عَنْ نَهْيِهِ إِيَّاهُمْ، وہ مفسدہ روک رہا ہے، ہاں مفسدہ روکتا ہے نا، خدا کو روکتا ہے، خدا کو نہیں رکھتا، یعنی مفسدہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یعنی خدا کی حکمت، ہاں خدا کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ یہ حکمت پروردگار ہے نا، خود حکمت پروردگار ہاں، ہے، حکمت، ادھر اگر یعنی خود اس عمل میں ایک ایسا مفسدہ ہوتا ہے جو مفسدہ خدا کو پسند نہیں ہے، اور وہ حکمت خدا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فعل اب اس وقت میں انجام نہ دے، انجام نہ دے، یعنی ہم ہماری طرح اگر یہ میرے کیا کہتے ہیں مصلحت میں نہیں ہے، کام کرنا، ہاں اب یہ کرنا مصلحت میں نہیں ہے۔ خدا یہ کہ وَكَرَاهَةُ لِأَفْعَالِ عَبِيدِهِ عِبَارَةٌ عَنْ نَهْيِهِ إِيَّاهُمْ، اور خداوند متعال کا اپنے بندوں کے افعال سے ناپسند کرنا، افعال کو ناپسند کرنے کا مطلب عبارۃ عن نہیہ، نام ہے اللہ کے روکنے کا، ایاہم ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے روکنے کا نام ہے، کس چیز سے روکنا؟ ان ایقاعہا علی وجہ الاختیار، وہ اپنے ارادے سے اس عمل کو انجام نہ دیں، البتہ اپنے ارادے اور اختیار سے، مثلا شراب نہ پئیں، ٹھیک ہے، اپنے ارادے سے نہ پئیں، اپنے اختیار دیا ہے اللہ نے، اختیار دیا نہیں دیا نا استاد، اختیار دیا ہے کہ تو سزا و جزا کا مسئلہ نہیں، آپ نے پھر اختیار کو سمجھا ہی نہیں، پھر میں نے پہلے درس کیا تھا اختیار کا مطلب کیا ہے؟ اختیار کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں آپ کے برابر ہیں، دونوں پر آپ کو یعنی یہ تسلط حاصل ہے، یہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، یہ چاہیں، مثلا ایک مرتبہ شربت کا گلاس ہے، یہ بھی پڑا ہے آپ کے سامنے، اور ایک مرتبہ ایک وہ شربت ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، دونوں شربت ہیں لیکن ایک میں زہر ملا ہوا ہے، ایک میں نہیں ہے، اگر آپ جان بوجھ کر، تو مقصد نقصان آپ کا ہے نا، کر تو سکتے ہیں نا اگر کرنا چاہیں تو، یا دوسری مثال دے دوں، ایک مثال یہ ہے کہ پانی بھی پڑا ہوا ہے اور مثلا چائے بھی پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چائے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، چائے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو یہاں پر وہ ختم ہو گیا نا استاد، یہ بس یہاں بھی اسی طرح ہے نا، خدا چاہتا ہے جس سے منع کیا ہے اللہ نے، دقت کرے، اللہ نے منع کیا ہے فلاں کام نہ کرو، یہی نا کراہت پروردگار، یہی یعنی بندوں کے افعال کی کراہت، یعنی اللہ کا منع کرنا ہے، منع کرنے کا مطلب آپ کو اجازت نہیں ہے، اختیار میں نہیں، دیکھیں ایک مرتبہ وہ اختیار عرفی نہ لینا میرے بھائی، اب ظاہرہ تو ہمیں یہ پتہ چلا، عرفی نہ لینا، ابھی مثلا فرض کریں ایک بندہ منع کرنے سے طاقت ختم تو نہیں ہوا ہے نا، طاقت تو قدرت تو ہے نا آپ کے پاس، یہ قدرت بھی چھین لی اللہ نے، ہاں یہ بات، اختیار کا مطلب یہ ہے نا، ارادہ اور اختیار جب پہلے میں بات کی تھی کہ قدرت ہے یا نہیں ہے اس فعل کے انجام دینے کی، ہے، مگر قدرت سے بڑا ایک قدرت ہے نا استاد، وہ ڈنڈے، میرے بھائی دیکھیں دقت کریں، آپ دقت نہیں کر رہے، دیکھیں خداوند متعال نے جب منع کیا، اگر خدا کی یہ نافرمانی سزا نہ ہو تو پھر تو پورا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا نا، وہ تو ہے، اللہ نے کہا یہ کام اچھے ہیں یہ انجام دو، تو یہ ثوابات ہیں میرے پاس، نعیم ہے، انعامات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام ہے نہ کرو، مجھے تمہاری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اور تمہاری نافرمانی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں خدا ہوں، چاہے تم سب کے سب میرے مطیع بن جاؤ. میں خدا ہوں، چاہے سب کے سب نافرمان بن جاؤ. اختیار آپ کے ہاتھ میں. ہاں، یہ جو میں آپ کو ان چیزوں کا حکم دے رہا ہوں یہ بھی آپ کے فائدے کے ہیں. ان چیزوں سے جن سے روک رہا ہوں یہ بھی آپ کے فائدے کی ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں کو جو تمہارے فائدے کی چھوڑ دیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے اگر وہ انجام دیں گے تو پھر بھی نقصان اٹھائیں گے. بس کیا کرنا چاہیے؟ جن چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دو تاکہ نعمات اور ثوابات آپ کو دوں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ تاکہ ثوابات اور انعامات. اختیار ہے، اختیار یعنی قدرت ہے بندے کو. لوگ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، ٹھیک، کتنے پڑھتے ہیں نماز؟ دوسروں کی بات چھوڑیں، مومنین کی بات کرتے ہیں، شیعہ اثنا عشری کی بات کرتے ہیں. اللہ نے تو سب سے کہا ہے نا کہ مذاق نہ ہو، ایک دوسرے کا اڑایا کرو، تمسخر نہ کیا کرو. کیا کوئی مذاق نہیں اڑاتا؟ پھر یعنی یہ فعل اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. اگر چاہے تو کرے، اگر نہ چاہے تو نہ کرے. اب یہ چاہت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کروں. ٹھیک ہے. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُرِيدٌ لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ. دلیل کیا ہے کہ اللہ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے. جواب، فالجواب الدلیل علی ذلك انہ تعالی خصص ایجاد الحوادث بوقت دون وقت. دلیل اس مطلب یہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات حوادث کے ایجاد کو ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا، نہ کہ دوسرے وقت میں، بس ایک وقت میں خاص کر دیا ایجاد الحوادث کو. والاوقات کل، کیونکہ اوقات جمع وقت یہ بھی تو مخلوق خدا ہے نا. ان والاوقات کلها صالحة للایجاد، تمام اوقات میں ایجاد الحوادث کی صلاحیت موجود ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، تمام اوقات میں ایجاد الحوادث کی صلاحیت موجود ہے، اس وقت میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، سب میں. بس جب اللہ نے کسی خاص وقت کے ساتھ حوادث کو مخصوص کر دیا تو فلا بد من مخصص، ضروری ہے ایک مخصص کا ہونا. کیوں مخصص ہونا چاہیے؟ دلیل لاستحالۃ تخصیص من غیر مخصص، کیونکہ تخصیص بلا مخصص محال ہے. وذالک المخصص، اب وہ مخصص کون سی چیز ہے؟ اللہ کی صفات میں سے علم ہے، قدرت ہے، یہ جتنی صفات ہم نے پڑھی نا، آیا وہ ہے مخصص؟ یہ نہیں ہے. شرح باب حدیث میں پڑھ چکے ہیں مخصص یہ چیزیں نہیں ہیں. بس کیا ہے مخصص؟ هو الارادۃ، وذالک المخصص هو الارادۃ، اور وہ مخصص ارادہ یہ پروردگار. فیکون مریدا لافعال نفسه وهو المطلوب. فإن قیل ما الدلیل علی انہ تعالی کارہ لافعال نفسه، کیا دلیل ہے کہ اللہ اپنے بعض افعال کو پسند نہیں کرتا؟ فالجواب الدلیل علی علیہ، نہیں ہے کہ وہ بعض انجام دیتا ہے اور پسند نہیں کرتا، نہیں نہیں، یہ نہ ذہن میں آئے. اصلاً انجام اس فعل کو پسند ہی نہیں کرتا کہ انجام دے. الدلیل علیہ انہ تعالی ترک، ما الدلیل علی انہ کارہ لافعال نفسہ،
کیا دلیل ہے کہ پروردگار عالم اپنے افعال کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اپنے بعض افعال کو ناپسند کرتا ہے؟ اپنے افعال کو ناپسند کرتا ہے، یہ کیسے کہتا ہے؟ ہاں یہی کہہ رہے ہیں نا، کچھ افعال کو ناپسند کرتا وہی ہے، اپنے افعال سے میرے کچھ افعال بس کرنا۔ بس دیکھیں دلیل کیا ہے؟ فالجواب الدلیل علیہ انہ تعالی ترک ایجاد الحوادث فی وقت دون وقت آخر۔ یہ ذہن میں رکھیے، خداوند متعال نے حوادث کے ایجاد کو ایک خاص وقت میں ترک کر دیا، ایک خاص وقت میں ترک کر دیا، جبکہ اوقات میں تو صلاحیت ہے نا۔ میں نے مثال دی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی، پیغمبر کا حضرت آدم سے پہلے نہ بھیجنا، یہ فعل خدا ہے نا، نہ بھیجنا، ٹھیک، خدا نے ترک کیا نا، ترک کرے نا۔ اچھا اس وقت میں نہیں بھیجا، اس کے بعد بھیجا، جبکہ اوقات میں تو صلاحیت ہے نا سب میں۔ والاوقات کلها صالحة للترک، تو جس طرح وہاں اس وقت نہیں بھیجا تو ابھی بھی نہ بھیجتے اس خاص وقت میں، جب پیغمبر کو مبعوث کیا اس وقت نہ کرے، وقت میں تو گنجائش ہے نا ترک کی، انجام کی بھی ہے اور ترک کی بھی ہے۔ مثلا پیغمبر اکرم کو حضرت آدم سے پہلے نہیں بھیجا، پیغمبر کو حضرت نوح سے پہلے نہیں بھیجا، پیغمبر کو مثلا حضرت موسیٰ عیسیٰ کے مثلا نہیں بھیجا۔ نہ بھیجنا یہ فعل ہے، کیوں نہیں بھیجا؟ آیا وقت میں مشکل تھی کہ وقت میں صلاحیت نہ تھی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں والاوقات کلها صالحة، ترک کے لیے سب زمانوں میں صلاحیت ہے، اس میں بھی صلاحیت تھی، اب بھی صلاحیت ہے، لیکن اب انجام دے رہا ہے ترک۔ کہتے ہیں فلا بد، بس کیوں اس زمانے میں ترک کیا؟ سوال یہ ہے کیوں اس زمانے میں ترک کیا؟ فلا بد من مخصص، ضروری ہے کہ حضرت نوح سے پہلے پیغمبر کو نہ بھیجا، کیوں؟ کہتے ہیں ایک مخصوص کیا نا، کہتے ہیں ایک مخصص کی وجہ سے نہیں بھیجا۔ کہ تو وہ مخصص کیا ہے؟ وَذَلِكَ الْمُخَصِّصُ هُوَ الْكَرَاهَةُ، وہ مخصص کیا ہے؟ وہ کراہت ہے۔ ہاں کیونکہ پیغمبر کا اس وقت میں بھیجنا مصلحت میں نہیں تھا، اب مصلحت تھی، اور پیغمبر کو یہ ایک خاص معجزہ دیا قرآن، کیوں؟ کیونکہ اس معجزے کی اب ضرورت تھی، وقت کا تقاضا یہ تھا، مصلحت تقاضا کر رہی تھی کہ قرآن معجزے کے طور پر۔ حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ دیا، کیوں وہ معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو خاص قسم کا معجزہ دیا، کیونکہ اب اگر حضرت موسیٰ والا معجزہ یہاں ہوتا تو چونکہ وقت کا یہ تقاضا نہیں تھا، یہاں بڑے بڑے ادیب اور شعراء اور یعنی افراد فصیح اور بلیغ کی یعنی بات کریں کہ دیوار پھٹ جائے، ایسے اس طرح کی، ظاہر ہے ایسے افراد سے مقابلے کے لیے ایک ایسا کلام چاہیے جو لاجواب کلام ہو، جو کسی شخص میں طاقت نہ ہو کہ اس جیسا کلام لا سکے۔ پورا قرآن تو اپنی جگہ پر ایک سورت، فاتو بسورت، قرآن کی صورتوں کی طرح کوئی لے آؤ، نہیں جا سکتا، پورا قرآن تو اپنی جگہ پر۔ خوب لوگوں نے کوشش بڑی کی، لانے والوں نے کوشش لیکن ناکام رہے، مگر وہ سراغ سے اوپر گیا ہے۔ فیکون کارہم لافعال نفسہ، وہ کسی نے وہ بنائی نا سورہ فیل کی طرح ہے نا، ہو گیا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، وہ بالکل اسی طرح کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطم طویل
اس کی ایک بہت طولانی اور طویل خرطوم ہے، خرطوم اس کو کیا ہے، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا بھائی قرآن کریم میں دیکھیں کیسے القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ بہت ساری آیات اسی طرح، الحاقۃ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، اصل معنی بھی دیا ہے نا، یہ کہ وہ تو واضح ہے، وہ ہاتھی کی سب کو بتائے۔ فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى يريد من عباده أفعالا ويكره منهم أفعالا؟ دیکھیں خدا بند متعال اپنے بندوں سے کچھ افعال چاہتا ہے اور کچھ افعال نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان لے کر آئیں، ایک اللہ چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کی بات مانیں، اس کو تسلیم کریں، اور ہر وہ شے جو نبی لے کر آئے اس کو مانیں اور تسلیم کریں۔ اور وَيَكْرَهُ مِنْهُمْ أَفْعَالًا، اللہ چاہتا ہے کہ برائیاں انجام نہ دیں۔ تو دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی کچھ اعمال چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، کچھ پسند ہے اور کچھ چیزیں پسند۔ دلیل اس پر یہ ہے، فالجواب الدلیل علی ذلك انہ تعالی امرهم بالطاعۃ، دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو، عبید کو، امرهم کی ضمیر عبید کی طرف جاری، اللہ اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کا۔ پس کیا ہوا؟ فیکون، نتیجہ نکال لیں، فیکون مریدا لہا، تو پس اللہ اطاعت کا ارادہ کرنے والا ہو گیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، اور اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے نافرمانی سے ان بندوں کو۔ نہا میں ضمیر ہوا کہ جو اللہ کی طرف جائے گی، ہم میں ضمیر مفعول بہ کی ضمیر ہے، اب بندوں کو کس سے روکا ہے؟ عن المعصیت، معصیت نے نافرمانی، اللہ نے اپنے بندوں کو نافرمانی سے روکا ہے۔ تو بس کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ كَارِهًا لَهَا، تو اللہ نافرمانی کو ناپسند کرنے والا ہے۔ نافرمانی اللہ کو پسند نہیں، بس اللہ کو کیا پسند ہے؟ فرمانبرداری، اطاعت پسند ہے۔ کیوں اللہ کو نافرمانی پسند نہیں ہے؟ کیوں اللہ کو فرمانبرداری پسند ہے، اطاعت پسند ہے؟ کہتے ہیں اِذِ الْحَكِيمُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا يُرِيدُ، کیونکہ حکیم جو چیز ارادہ کرتا ہے نا اسی کا ہی حکم دیتا ہے، یا یوں کہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا سوائے اس شے کے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ ولا ینہا، کسی چیز سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے سوائے اس کے جس شے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ بس اللہ غیبت اللہ کو ناپسند ہے، تہمت ناپسند ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت ناپسند ہے، اور شراب نوشی ناپسند ہے، زنا ناپسند ہے، اور دوسروں کے کا حق کھانا ناپسند ہے، ظلم کرنا ناپسند ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ فإن قیل، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔